بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی ہم 50ویں کی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی وحی اور غار حرا کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع پر غامدی صاحب کے افکار پر جو اعتراضات پیش کی جاتے ہیں، آج اس سلسلے کی 8ویں نشست ہے۔ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اگرچہ ہم گزشتہ 7 پروگرامز میں بہت تفصیل سے بخاری کی اس روایت پر آپ کے طالبانہ سوالات، اس کی سند کی تحلیل، ایک متوازی منفرد مختلف روایت سیرت ابن ہشام کی، غار حرا کے اندر کیا ہوا، سورہ الگ خواب کا واقعہ تھا، اس کے بعد پہلی وحی کون سی تھی، اور اسحاق مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی تو اس کا بیان قرآن مجید میں کیا ہے، بہت تفصیل سے آپ نے اپنے نقطہ نظر کو واضح کیا۔ جو سامنے کے نقطہ نظر پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کو رکھے، لیکن ہم نے خاتمہ یہاں کیا تھا کہ اس سب کے باوجود ایک بہت اہم، نازک اور بنیادی سوال باقی رہ جاتا ہے جس کا جواب آپ کے ذمہ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنا شروع کی، پیغمبر کو اعتماد تھا، انہوں نے اس کو پرسیو کیا، تو اس کے بعد یہ فترہ وحی کیا ہے، کیوں وقفہ ہوا، کیوں یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا جو وہ رابطہ تھا، جیسے بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ وہ منقطع ہوا کچھ وقفے کے لیے، اس کی حکمت کیا تھی، فترہ وحی کیا ہے، یہ کیوں کی گئی؟ اس پہ شبہ نہیں کہ یہ بڑی اہم بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی فترہ ہے یا فترات ہیں جن کو لوگوں نے فتنے کا محل بنا لیا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ انہیں بنیاد بنا کر یہ بات کہی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسے مایوس ہو جاتے تھے الیاذ باللہ کہ خودکشی کی کوشش کرتے تھے۔ بلاغات زہری میں جو افسانہ ہم نے پڑھا، اگر غور کیجئے تو اس کی بنیاد یہی تصور ہے کہ وحی میں کچھ فترات آتے رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی شان نزول اسی کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ایک لمبی مدت کے لیے منقطع رہا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، آپ سے منہ موڑ لیا گیا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وہ صورتیں نازل ہوئیں جو سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فترۃ الوحی، اس میں پہلی بنیادی حقیقت سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے، نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے اور اس کے ذمے ایک مشن سونپتا ہے، تو اس پر صرف کتاب ہی نازل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبری کیا ہے اور پیغمبری کے ساتھ اگر کتاب ملتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، وہاں یہ واضح کر دیا ہے کہ پیغمبر تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بنا دیے جاتے ہیں، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، ان کو ضروری ہدایات دے دی جاتی ہیں، ان کا مشن ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی یوں نہیں ہے کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے تو وہ کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے سوا پیغمبر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، ان کو ضروری معجزات دیے گئے، اس کے ساتھ ضروری ہدایات بھی دی گئیں جن میں خاص طور پر نماز کی تاکید کی گئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور جانے کا باعث یہ ہے اور وہاں جا کر یہ ذمہ داری انجام دینی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ابھی تورات کا نزول نہیں ہوا، یعنی اس سے پہلے کی بات ہے۔ وہ وہاں گئے، انہوں نے مصر میں جا کر دعوت پیش کی۔ اس دوران میں کتنی ضرورتیں پیش آئی ہوں گی، خود اپنی قوم کو جس طرح سے انہوں نے ہدایات دی ہیں اس میں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت رہی ہوگی۔ خود قرآن مجید نے سورہ یونس میں یہ نقل کیا ہے کہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی قوم میں اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں تورات کے نزول سے پہلے کی ہیں۔ وہ اپنی قوم کو نکال کر لے آئے، پھر وہاں ان کو پہاڑ پر بلایا گیا، انہوں نے 40 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد ان کو تورات دی گئی۔ یہ دراز نفسی اس لیے میں نے کی کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وحی کا نزول لازمی طور پر کتاب کا نزول نہیں ہوتا،
لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، اور جیسے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ قرآن کا نزول بھی شروع ہو گیا، یعنی سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، تو اب اس کے بعد قدم قدم پر آپ کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ وہ ضرورت کن پہلوؤں سے تھی؟ وہ ضرورت ان پہلوؤں سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی روایت میں مبعوث ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے۔ ٹھیک۔ سرزمین عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم کی بنیاد رکھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت کے لیے مقرر کیا، اور اس طرح بنی اسماعیل کی ایک بڑی نسل وجود میں آئی۔ ٹھیک۔ ان میں دین کی روایت موجود تھی، ان میں نماز تھی، ان میں روزہ تھا، ان میں حج تھا، ان کا عمرہ تھا، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کا منصب دیا گیا تو یہ ضروری تھا کہ دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت آخری پیغمبر کی تصویب سے گزرے۔ اس کے بغیر یہ اب دنیا کے لیے دین نہیں بن سکتی تھی۔ ٹھیک۔ یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اور تقریر و تصویب تھی جس سے اس کو دین بن کے آگے منتقل ہونا تھا۔ اس کی تجدید ہونی تھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، اس میں کوئی ترمیم و اضافہ ہونا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، اس میں اگر کوئی اصلاح مقصود تھی تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی سے کی جانی تھی۔ ٹھیک۔ چنانچہ ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہم دیکھتے ہیں، اور سیرت کی دوسری کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، کہ جبریل نے آ کر وضو کا طریقہ بتایا، جبریل نے آ کر نماز کے اوقات کی تعیین کی، اس طرح کی دوسری بہت سی چیزیں اس دوران میں ہوئیں۔ ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر تطہیر بدن کی بعض ہدایات، مثال کے طور پر تجہیز تکفین سے متعلق بعض ہدایات ہیں، یہ اسی دوران میں تصویب کے اس مرحلے سے گزری ہوں گی۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یعنی دعوت شروع ہو گئی ہے، اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت کا طریقہ اختیار کیا، یہی دعوت کی فطری ترتیب بھی ہے، یعنی اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی ملنے والے کو، جس طرح کہ ورقہ بن نوفل کو بھی دعوت دی۔ تو جن لوگوں کو دعوت دی گئی رد عمل ہونا تھا، ان میں سے کسی نے نہیں مانا ہوگا اور کچھ ایمان لے آئے ہوں گے۔ جو ایمان لے آئے وہ اب نماز پڑھنے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، ان کو جو حوادث اور احوال پیش آ رہے ہیں ان میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب رہنمائی ہوتی رہی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جانتے ہیں کہ یہ رہنمائی ہوتی رہی۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ اور قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بعض معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم میں ہے کہ ایک گھر کا معاملہ، نجی زندگی کا معاملہ پیش آیا، اور اس میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے، اور پوچھا گیا کہ کس طرح، تو جواب دیا کہ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر ہستی نے بتا دیا ہے۔ ایسے ہی جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہدایات دیں، جبریل امین آئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن وہ ہدایت جب دی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں وہ کن الفاظ میں دی گئی، کس طرح دی گئی، مذکور نہیں ہے۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل کی جو غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات کو حدیث جبریل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دین سے متعلق اہم ترین سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی آپ کو حدیثوں میں جگہ جگہ ذکر ملے گا کہ جبریل امین آئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی ملاقات کے متوقع تھے، یہ فلاں بات بتائی گئی۔ بنو قریظہ میں جب ہتھیار کھول دیے گئے تو جبریل امین نے آ کر بتایا کہ ابھی ہتھیار کھولنا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہے، آپ ایک نئی پیش قدمی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جس طرح کہ میں نے سیدنا موسیٰ کی مثال دی، وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لیے وحی آتی تھی، ٹھیک، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے قرآن ہی نازل کیا جائے۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے آپ سے کہی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا جائے گا کہ وحی میں انقطاع ہوا، تو اس فترۃ الوحی یا وحی میں انقطاع سے مراد اصل میں قرآن کے نزول میں انقطاع ہوتا۔ اچھا، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بلا دیا یا رابطہ منقطع ہو گیا، یا جبریل امین اب ضرورت پڑتی اور ہدایت دینے کے لیے نہیں آتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مایوس ہو کر کسی پہاڑ پر چڑھ جائیں اور خودکشی کرنے کی خاکم بدہن کوشش کریں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی یہ جو کچھ بھی روایتوں میں آثار ملتے ہیں فترۃ الوحی کے، جس کو بنیاد بنا کر یہ افسانہ ترازی کی گئی ہے، وہ اصل میں قرآن مجید کے نزول کا فترہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے نزول میں اگر وقفہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کسی حکمت پر مبنی ہوگا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قریش کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ آپ اس کتاب کو بس ایک دفعہ سنا دیجئے۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ ایک سورہ سنائی، اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک دوسری سورہ آ جاتی ہے، پھر تیسری سورہ آ جاتی ہے، تو یہ جملتاً واحدہ کیوں نہیں آ جاتا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا ہے کہ آپ اس عجلت میں نہ پڑیں کہ یہ پورا کا پورا قرآن آپ کو ایک ہی وقت میں دے دیا جائے۔ یہ اللہ کی حکمت کے تحت اسی طرح نازل ہوگا، اور وہ حکمت اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، بتائی جا سکتی ہے کہ کیوں ایسا کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید ایک تدریج کے ساتھ نازل ہوا، اس کی کوئی ایک سورہ نازل ہو گئی، اس میں وقفہ بھی آتا رہا، پھر دوسری سورہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کا نزول ہے جس میں وقفہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اگر قرآن مجید کے نزول میں وقفہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہر وقت تو قرآن نازل نہیں ہوتا رہتا تھا جی۔ اگر آپ دنوں پر بھی تقسیم کر لیں تو کتنے دن چاہیے اس کے نزول کے لیے؟ اگر آپ صورتوں کو بھی تقسیم کر لیں تب بھی کیا صورت بنے گی؟ تو وقفے تو ہوں گے۔ یہ جو روایتوں میں فترۃ الوحی کا ذکر آ گیا ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذرا طویل وقفہ ہے۔ اچھا، اور دوسرے یہ کہ یہ کوئی ایسا پرحکمت وقفہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فی الواقع نزول کو کچھ دیر کے لیے روک دیا۔ اچھا، یعنی ایک ہے کہ جو ضرورتیں ہیں ان کے لحاظ سے نزول میں وقفہ آنا، وہ تو نجمن ہو رہا ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ بعد کے زمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یعنی ہر وقت قرآن نہیں نازل ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ وقفہ کس نوعیت کا تھا کہ جو موضوع بحث بن گیا، اس کو آپ کے سوال کے جواب میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، نبوت مل گئی ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا ہے، قریبی اعزاء احباب دوستوں کو آپ بتاتے ہیں۔ اس پہلے مرحلے میں، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس پہلے مرحلے میں انفرادی دعوت ہے۔ اس میں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اگر وہ زیر دست ہیں تو ان پر بالادست لوگ بھی ہیں، اگر وہ غلام ہیں تو ان کے آقا بھی ہیں، تو اس میں بعض اوقات ان کو چھپ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے، چھپ کر بعض دینی احکام پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوران میں اپنی دعوت کو انفرادی سطح پر محدود کیے ہوئے۔ ٹھیک، میں آپ کو ایک تصویر اس کی دکھاتا ہوں کہ یہ جو مرحلہ ہے اس میں دعوت کیسے دی جاتی تھی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب اس کا پے در پے نزول شروع ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کر دیا گیا کہ آپ قرآن ہی کے ذریعے سے تذکیر کریں گے۔ ٹھیک، چنانچہ فرمایا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، درست۔ اس طرح یہ فرمایا ہے جاہد بہی جہادن کبیرہ۔ اسی طرح یہ ارشاد ہوا ہے کہ کل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی تذکیر اسی قرآن سے ہو، اسی کے ذریعے سے جہاد کبیر کیا جائے، اسی کے ذریعے سے دعوت پیش کی جائے، اور یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے۔ تو بعد میں تو یہ ہوا، لیکن اس دوران میں یعنی جب ابھی قرآن کا نزول اس طرح شروع نہیں ہوا، سورہ فاتحہ نازل ہو چکی ہے، نزول کی ابتدا ہو گئی ہے، اس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دعوت کا کام جاری ہے، وہ منقطع نہیں ہوا، تو دعوت کے پیش کرنے کی کیا نوعیتیں سامنے آتی تھیں۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں واقعات اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔
ٹھیک، یعنی غم صاحب اب تک بات یہ ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اس میں ایک چیز ہے قرآن کا نزول اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا جبریل کے ذریعے رابطہ ہدایات دینا. جو سلسلہ کسی حکمت کے تحت روکا گیا وہ قرآن کا نزول تھا، اور جب وہ روکا گیا تو اس دوران دعوت کی کیا نوعیت تھی آپ بتانے جا رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بعد میں آپ پابند کر دیے گئے تھے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے تذکیر اور نصیحت ہوگی، دعوت کی بنیاد اسی کو بنایا جائے گا. چنانچہ بعد کے زمانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر سے آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، پوچھتے ہیں آ کر تو آپ قرآن کا کوئی حصہ سنا دیتے ہیں. صحابہ کرام کو بھی اسی کی تعلیم دی گئی. چنانچہ جب حبشہ وہ گئے اور وہاں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن ہی سنایا. لیکن اس زمانے میں یہ ابن ہشام کی سیرت ہے، ابن اسحاق سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں. یہ پوری روایت سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال تھی. یہ کہتے ہیں کہ وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حضرت الصلاۃ خرج الی شعاب مکہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو مکے کی گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے. ٹھیک، ظاہر ہے اس کی ضرورت اسی پہلو سے ہوگی کہ ابھی ان چیزوں کو زیادہ نمایاں کرنا مقصود نہیں. نماز آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، وہ نگاہ میں آ جائیں گے. چنانچہ یہ بیان ہے یہاں خرج الی شعاب مکہ و خرج معه علی ابن ابی طالب، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح نماز کے لیے مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے تھے. اچھا، کیوں؟ مستخفین من ابیہ ابی طالب و من جمیع اعمامہ و سائر قومہ، اس لیے کہ اس وقت تک علی ابن ابی طالب کی یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے اسلام کو یا اس نئے دین کو اپنے باپ ابو طالب سے، اپنے دوسرے چچاؤں سے اور اپنی باقی قوم کے لوگوں سے چھپا کر رکھیں. ٹھیک، یہ اس وقت کی ضرورت تھی. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی. نبی اپنی دعوت کو چھپا کر نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو انفرادی سطح پر جاری تھی، لیکن یہ ایمان لانے والوں کی بہرحال ضرورت تھی. فیصلی عن الصلوات فیہا، اور پھر اس طرح مکے کی گھاٹیوں میں جا کر دونوں نماز پڑھتے تھے. فیضا امسیہ رجا، اور جب شام کا وقت ہونے کو ہوتا تو لوٹ آتے تھے. فمکث کذالک ما شاء اللہ ان یمکث، یہی معاملہ رہا جب تک اللہ نے چاہا. یعنی کچھ عرصے تک ایسے ہی باہر جانے کا سلسلہ جاری رہا اور وہاں جا کے دونوں نماز پڑھ لیتے. ثم ان ابا طالب اسرا علیہما یوما وہما یصلیان. اب اس میں ہوا کیا کہ ایک دن دونوں نماز پڑھ رہے تھے مکے کی کسی گھاٹی میں کہ ابو طالب نمایاں ہو گئے. اچھا، وہ مطلع ہوئے ہوں گے یا ویسے نکلے ہوں گے تو وہ وہاں آ گئے. اب انہوں نے آ کے کیا کہا، فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابن اخی ما ھذا الدین الذی اراک تدین بہ، بھتیجے یہ کیا دین ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو دین تم نے اپنا لیا ہے یہ کیا دین ہے. ابن اخی ما ھذا الدین الذی اراک تدین بہ، قال اے امی ھذا دین اللہ. آپ نے فرمایا چچا جان یہ اللہ کا دین ہے. وہ دین و ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کا دین ہے. وہ دین و رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا دین ہے. وہ دین و ابینا ابراہیم، اور یہ ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے. آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کم و بیش یہی لب و لہجہ ہے جو سیدنا یوسف نے زندہ کے ساتھیوں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہوئے اختیار فرمایا ہے. اس میں خاص طور پر یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ تم سب ابراہیم کی اولاد ہو، یہ ابراہیمی کا دین ہے، اصل دین یہی ہے، یہی ملت ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے. او کما قال، یعنی جیسے انہوں نے ایک فقرہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم نے جو نقل کیا ہے تو اس طرح کی کچھ بات آپ نے ان کے سامنے رکھی. ہو سکتا ہے 10 فقرے بولے گئے ہوں، لیکن راوی حضرات جو کچھ یاد رکھ سکتے وہ بیان کر دیتے. اس کے بعد آپ نے فرمایا بعثنی اللہ بہ رسولا للعباد، یعنی یہ وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بندوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک، وانت امی حق من بذلت له النصیحہ ودعوتہ الی الہدی، اور چچا جان آپ سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ میں اپنی خیر خواہی آپ کے لیے صرف کر دوں اور آپ کو ہدایت کی دعوت دوں.
وَحَقُّ مَنْ أَجَابَنِي إِلَيْهِ وَأَعَانَنِي عَلَيْهِ، اور اسی طرح آپ اس کے لیے بھی سب سے بڑھ کر احق ہیں کہ آپ میری اس دعوت کو قبول کریں اور اس کام میں میری مدد کریں۔ ٹھیک، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کس طرح کی گفتگو ہوتی تھی اور کس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور کس حوالے سے اپنا پیغام پیش کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد نزول وحی میں اپنی حکمت کے تحت ایک وقفہ رکھا۔ اچھا، میرے نزدیک یہ پہلا فترہ ہے، اور اس کے لیے خود قرآن مجید ہی کی روشنی میں استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات تو آپ کو روایتوں میں مل جائے گی کہ فترات ہوئے، ایک سے زیادہ ہوئے، لیکن یہ پہلا فترہ ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید روز نازل نہیں ہوتا تھا، فترات تو آخر تک ہوں گے، لیکن قابل ذکر فترات میں یہ پہلا فترہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کے بارے میں میں عرض کر چکا کہ جب اس کے نزول کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اپنے مضمون کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ ایک دعا ہے۔ کس چیز کی دعا ہے؟ بعثت محمدی کی دعا، اس کے بعد نزول قرآن کی دعا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی یہ دعا جاری ہو گئی، صحابہ کی زبان پر بھی یہ دعا جاری ہو گئی، قرآن کا نزول ہو گیا، اور یہ طلب بھی پیدا ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کتاب نازل کریں گے تو اس میں اور صورتیں بھی آئیں گی یا اور آیات بھی اتریں گی۔ اس موقع کے اوپر اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش۔ تو ظاہر ہے کہ سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے بھی طلب پیدا ہونی چاہیے، اور قرآن کے نزول کے لیے بھی طلب پیدا ہونی چاہیے۔ تو کچھ وقت ایسا گزرنا چاہیے کہ جس میں یہ طلب پیدا ہو۔ جب دعا سکھائی جائے گی تو جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کے ساتھ عرضداشت پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ چیز عطا ہو، ہم پر یہ عنایت ہو، کچھ وقت گزرنا چاہیے نا۔ یعنی یہ دعا کرائی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے تو کرائی جا رہی ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت واضح ہو، ٹھیک، ہدایت کی قدر و قیمت واضح ہو۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس دوران میں حضور یہ دعا کرتے ہیں، صحابہ یہ دعا کرتے ہیں، ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب اس قرآن کا نزول شروع ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے وہ پوری کی پوری کتاب ملے۔ میں اس سے پہلے ابھی عرض کر چکا کہ بعد کے زمانوں میں آپ کو توجہ دلائی کہ آپ اس کو جلد پا لینے کے لیے بےتابی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت اس کو نجمن ہی نازل کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید خواہش ہے۔ اور یہ قرآن مجید جب دعوت کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ قرآن مجید باقی کتابوں کے مقابلے میں بہت منفرد ہے اس اعتبار سے کہ وہ صرف ہدایت کو بیان نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ انذار کی کتاب بھی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ذریعہ انذار بھی بنایا گیا ہے۔ تو بعد کے زمانوں میں اس کی طلب اس ضرورت کے لحاظ سے ہوگی، اس وقت دعا اور یہ بشارت کہ قرآن نازل ہوگا، تو اس کی سچی طلب پیدا کرنے کے لیے ایک وقفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہفتے کا تھا، یہ مہینے کا تھا، یہ چند مہینوں کا تھا، یہ تو تعین کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن یہ پہلا فترہ ہے۔ اس فترے کے بعد قرآن مجید کا پھر باقاعدہ نزول شروع ہو گیا۔ ٹھیک، یہ اس پہلے فترے کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا فترہ بھی آیا ہے، اس پر بھی گفتگو کرنی ہے، اور مجھے یہ بتانا ہے کہ اس فترے کی وجہ کیا بنی، اس کے لیے قرآن مجید میں کیا استدلال ہے۔ لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کا مضمون یہی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ قرآن کے نزول کی طلب پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور آج بھی جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اصل میں یہ قرآن ہی سے ہمارا رشتہ جوڑتی ہے، اور اسی لیے ہماری نمازوں میں یہ ترتیب قائم کی گئی ہے کہ ہم پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، گویا اس میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ میں لاتے ہیں تاکہ یہ تعلق ہمیشہ واضح رہے کہ یہ دعا ہے اور قرآن جواب دعا ہے۔ ٹھیک، ہم صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے پہلو واضح کیا، اور یہ بہت اہم پہلو ہے کہ روایتوں میں جو تصور سامنے آ رہا تھا فترات کا، اس میں نعوذ باللہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مایوسی، ایک یاس کی کیفیت تھی،
اور جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ سے رابطے کے منتظر تھے لیکن وہاں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. یہ پہلو تو آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا کہ وحی میں جب انقطاع کی بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید میں ایک پرحکمت وقفے زیر بحث ہیں، نہ کہ اللہ کا رابطہ. سورہ فاتحہ کے بعد یہ فترہ کیوں آیا، وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ابن ہشام سے اس کا منظرنامہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انفرادی دعوت دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ابھی جو آپ نے بات فرمائی کہ خود قرآن بتا دیتا ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پھر کون سی صورتیں نازل ہوئیں. سورہ فاتحہ تو خود بتا رہی تھی کہ میں پہلی سورہ ہوں، یہ قرآن کیسے بتایا ہے کہ اس کے بعد کون سی صورتیں نازل ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ایک غیر معمولی ترتیب دی ہے. یعنی یہ جب نازل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ 114 صورتیں جی، اور یہ صورتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں. ان میں سے بہت سی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، بہت سی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن اس کو ترتیب اس طرح نہیں دیا گیا جس طرح کہ یہ نازل ہوا ہے. یعنی اب قیامت تک کے لیے اس کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے قائم کی ہے اور اسی کے مطابق عرضۂ اخیرہ کی قرات ہوئی ہے اور اسی کا وعدہ سورہ قیامہ میں کیا گیا تھا، اس میں قرآن مجید کو 7 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ٹھیک. اس میں جب ہم 7ویں باب کو، قرآن کے آخری باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں خود 2 صورتیں سورہ مزمل اور سورہ مدثر وہ بتا دیتی ہیں کہ اس باب میں جو پہلے صورتیں آئی ہیں وہ قرآن مجید کے ابتدائی دور کی صورتیں. اچھا، یہ تو قرآن مجید کی ترتیب کا اشارہ ہوا. خود آپ جب ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے مضمون سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو چیز ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کون سی سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی، وہ اصل میں صورتوں کا مضمون ہی ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل چونکہ آپ سے آپ ملحوظ ہو گئے ہیں صورتوں میں، تو مضامین سے بالکل درست اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا ہے ان کی اگر آپ تفسیریں پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو آخری باب ہے یعنی 7واں باب ہے، اس میں پہلی 6 صورتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اچھا، یعنی اگر زیادہ مطالعہ نہ کرنا ہو تو آپ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں دیکھ لیں. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے طریقے پر قرآن مجید کی اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں یا ان کے سامنے یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں. ملک کی تفسیر میں دیکھیں، قلم کی تفسیر میں دیکھیں، یعنی یہ 6 کی 6 صورتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. اور قرآن مجید نے 7ویں باب کی ابتدا ان سے کی ہے. یعنی پہلے سورہ ملک، اس کے بعد سورہ قلم، اس کے بعد سورہ حاقہ، اس کے بعد سورہ معارج اور پھر نوح اور جن. ٹھیک. یہ 6 صورتیں ہیں جو فاتحہ کے بعد ایک فترہ آیا اور پھر یہ 6 صورتیں نازل کی گئیں. ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا مضمون آپ کو یہ بتائے گا کہ ان میں استدلال ہے، دعوت شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ صورتیں بھی بتا رہی ہیں کہ ایک وقفہ گزر چکا ہے. یعنی اس وقفے میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ناآشنا ہیں، کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ان کے حوالی موالی میں دعوت پہنچ گئی ہے. قریش کے سردار بھی پوری طرح متوجہ ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں کے کان کھڑے ہیں اور کچھ رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. چنانچہ ان صورتوں میں آپ کو رد عمل بھی نظر آئے گا، لیکن بالکل ابتدائی زمانے کا رد عمل. یہ ساری تصویر خود صورتوں کے مطالعے سے، ان کے مضامین پر تدبر سے واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ 6 صورتیں ہیں کہ جو اس کے بعد نازل ہوئیں. ظاہر ان میں بھی وقفہ رہا ہوگا، لیکن بہرحال ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا اور قرآن مجید نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کر دی، قریش کے اعتراضات کے جواب بھی دینا شروع کر دیے، جو کچھ رد عمل ہونا تھا اس پر بھی تبصرہ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد اب انفرادی دعوت کا جو دور تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اب ختم کیا جائے. اچھا. یعنی میں نے آپ کو اس جانب توجہ دلائی کہ جب ابتدا ہوئی تو ابتدا یہیں سے ہوئی اور یہیں سے ہونی چاہیے تھی کہ انفرادی طور پر، یعنی ابھی کوہ صفا پر جا کر دعوت دینے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعوت دینے، چوپال میں کھڑے ہو کر دعوت دینے، دارالندوہ میں جا کر دعوت دینے کا موقع نہیں آیا. ٹھیک. یہ دعوت کیا ہے؟ یعنی کسی قریبی عزیز کو دے دی، کسی رشتہ دار کو دے دی، ملنے والے کو دے دی، کسی دوست کو دے دی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں بھی 10 لوگ ایمان لائے،
چنانچہ ابن ہشام میں آپ کو طویل فہرست ملے گی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس زمانے میں کون لوگ ایمان لائے. ٹھیک. تو لوگ ایمان لائے. اب قرآن مجید کی یہ صورتیں نازل ہونی شروع ہو گئیں تو یہ نماز میں بھی پڑھی جا رہی تھیں, یہ لوگوں کو سنائی بھی جا رہی تھیں. خود ان صورتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں رد عمل کی نوعیت کیا تھی. اچھا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جانا ہے کہ دوسرا دور شروع ہونا ہے. میں نے کئی مرتبہ اس جانب اشارہ کیا, اور جو لوگ میرے درس سنتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے, اور جنہوں نے میری تفسیر البیان پڑھی ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت چند مراحل سے گزرتی ہے. یعنی عام حالات میں دعوت کا مرحلہ, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابتدا میں انذار کا مرحلہ, یہ زیادہ تر انفرادی ہوتا ہے. سیدنا نوح کی دعوت میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ میں نے چپکے بھی تمہیں دعوت دی ہے, اور میں نے علانیہ بھی دعوت دی ہے. تو چپکے انفرادی مجالس میں کسی ایک فرد کے پاس جا کر یا بیٹھ کر دعوت دینے کا ایک دور ہوتا ہے. پھر انذار عام, جس میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اب آپ باہر نکلیں اور کھڑے ہوں اور ہانکے پکارے پوری قوم کے سامنے یہ پیغام رکھ دیں. پھر اس کے بعد اتمام حجت, پھر ہجرت و برات, اور پھر آگے کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ مرحلہ ختم کرنے کے لیے اللہ ہی حکم دیں گے. یعنی ابتدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں, یعنی وہ 6 صورتیں باب کی ابتدا میں رکھی گئی ہیں, ان کے بعد سورہ مزمل آتی ہے, اس میں یہ بتایا ہے کہ اب ہم اگلے مرحلے میں آپ کو داخل کرنے والے ہیں. اچھا. یہ اس میں بتایا گیا ہے. اور اس میں دیکھیے کہ جو خطاب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے, یا ایھا المزمل, اور اس کے بعد والی سورہ میں یا ایھا المدثر, یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے. دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہیں, اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, آپ کا لقب ہے, آپ کی کنیت ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آپ کو یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. اس خاص خطاب کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ انہی 6 صورتوں پر آپ تدبر کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ جیسے ہی یہ دعوت برپا ہوئی ہے تو ہر دائی کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ رد عمل کیا ہوگا. تو عام طور پر تو آدمی خیال کرتا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کا کوئی نقصان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, کیا میں ان سے کوئی مطالبہ کرنے جا رہا ہوں, کیا میں اپنے کچھ مفادات کے لیے کھڑا ہوں, میں تو ان کی خیرخواہی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یعنی اندازہ کیجئے نا کہ اپنی قوم کو کھڑے ہو کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری طرف آخری بعثت ہو, اور دنیا میں بھی عدالت لگے اور آخرت کی عدالت تو لگنی ہے. ٹھیک. یہ خیرخواہی کی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور دعوت الی الہدیٰ کے الفاظ استعمال کیے ہیں, یعنی ہدایت اور نصیحت. اس کا رد عمل مخالفانہ کیوں ہونا چاہیے, یہ ابتدا میں سمجھ میں نہیں آتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ میری قوم کے لوگ کیوں میری جان کے لاگو ہو گئے. یہ انہوں نے ورقہ بن نوفل کو بھی کہا تھا. جی آپ نے بالکل ٹھیک یاد دلایا. یعنی ورقہ بن نوفل نے بھی اصل میں قدیم انبیاء کی تاریخ کو سامنے رکھ کے یہ کہا تھا کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ, تکذیب کی جائے گی, جھٹلایا جائے گا, لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اچھا یہ سب ہوگا, یہ مجھے نکالیں گے, یہ مجھے نکال دیں گے. یعنی میں اس قوم کے شریف النفس انسان, یہ سب میری عزت کرتے ہیں, یہ سب میرے کردار سے واقف ہیں, یہ سب میری سیرت سے واقف ہیں, یہ کیوں مجھے نکالنے کے در پہ ہو جائیں گے؟ یعنی کوئی میں ان کا نقصان تو کرنے جا نہیں رہا, میں دعوت دے رہا ہوں, میں نے کوئی تلوار نہیں ہاتھ میں پکڑ لی, میں کوئی جبر نہیں کر رہا, پیغام پہنچا رہا ہوں. لیکن رد عمل ہوا, اور شدید رد عمل ہوا, اور اس کو وہاں کی تہذیب اور وہاں کی اشرافیہ اور وہاں کے احوال کے مقابلے میں گویا ایک بغاوت سمجھا گیا. تو جب یہ رد عمل ہوا تو اس طرح کا رد عمل, غیر متوقع رد عمل جب ہوتا ہے تو آدمی پر ایک فکر مندی کی حالت طاری ہوتی ہے. دیکھیے, ایک ہے خوف, ایک ہے اضطراب, ایک فکر مندی کی حالت طاری ہوتی ہے. فکر مندی کی اس حالت میں آدمی, اگر آپ دیہات کی زندگی سے واقف ہیں تو ایسے ہی اپنی چادر لپیٹ کر گویا ایک طرح سے گوشہ گیر سا ہو جاتا ہے. وہ بیٹھ کر سوچتا ہے, اور چادر ہی میں لپٹ کر سوچتا ہے کہ یہ میری قوم کو کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو دعوت دوں, اور یہ رد عمل کیا ظاہر کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. یعنی اب آپ کو بتایا جا رہا ہے, آپ اگر سورہ حاقہ کو دیکھ لیجئے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جب پیغمبر قوموں کی طرف آئے ہیں تو ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آپ اس قوم کے ایک فرد ہیں, اس کے گلے سرسبد ہیں.
تو ظاہر ہے کہ شدید تشویش آپ کو لاحق ہوئی کہ اگر رد عمل یہ ہے اور یہ بھی اگر قوم صالح کی طرح اور قوم ہود کی طرح اور باقی پیغمبروں کی قوم کی طرح سرکشی اختیار کرتے ہیں تو آسمان سے عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مجھے اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، تو پیغمبر کو تو یہ خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کی قوم پر عذاب ٹوٹ پڑے۔ ذرا طائف کے واقعات ہی پڑھ کر دیکھ لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر تو سراسر رحمت، سراسر شفقت ہوتا ہے، تو آپ کو شدید تشویش ہوئی کہ میری قوم کا رد عمل کیا ہے، اس دعوت میں اب مشکلات کیا پیش آ جائیں گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آگے جو مراحل پیغمبروں کو پیش آئے ہیں وہ سب مراحل یہاں بھی ہوں گے۔ تو وہ ایک تصویر ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے، اور پھر آپ اس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر مندی کیا نوعیت رکھتی ہے۔ یہ فکر مندی اللہ کو محبوب ہے۔ اس کو اب فکر مندی کی اس حالت میں ہی خطاب کرنا ہے اور اس سے نکال کر اگلے مرحلے میں داخل کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس پس منظر میں یہ خوبصورت تعبیر اختیار کی گئی ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو اس خطاب کے اسلوب کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد ذرا آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب پھر یہ سورہ مزمل نازل ہوئی ہے، اس میں اگلے مرحلے کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور اس کے لیے تیاری کی ہدایت کیا کی گئی۔ سورہ مزمل کی یہ کچھ ابتدائی آیات میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ یہ ابتدائی آیات ہیں چند، باقی پوری سورہ بھی پڑھیے، ایک بڑی ہی غیر معمولی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس میں نے پہلے عرض کیا کہ لفظ مزمل سے خطاب کیا گیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ مزمل آیا ہے، یہ دراصل متزمل ہے، عربی قاعدے کے مطابق حرف ز میں مدغم ہو گئی ہے۔ ٹھیک، یہی تصرف اگلی سورہ کے لفظ مدثر میں بھی ہوا ہے۔ یہ اس حالت کی تصویر ہے، یعنی یہ تو طالب علموں کے لیے چند چیزوں کی طرف اشارہ تھا، یہ اس حالت کی تصویر ہے جو اپنی دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل دیکھ کر اس زمانے میں آپ پر طاری رہتی تھی۔ اچھا، قرآن مجید میں بڑی خوبصورت تصویریں ہیں اس کی کہ آدمی پر جب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کا ظہور اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی بات چیت میں کیسے ہوتا ہے۔ اندر اگر تکبر ہے تو باہر کیا آئے گا، اندر اگر فروتنی ہے اور تضرع ہے اور خشوع ہے تو باہر کیا آئے گا۔ تو یہاں کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فکر مندی، وہ باہر کیسے آئی ہے، وہ ایک چادر میں لپٹنے کی صورت اختیار کر گئی، لپٹ کر بیٹھنے کی، جو اپنی دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل دیکھ کر اس زمانے میں آپ پر طاری رہتی تھی۔ اس طرح کی ذہنی کیفیت میں آدمی کو سب سے بڑی غمگسار اپنی چادر ہی محسوس ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسے ہی لپیٹ کر اٹھتا، اسی میں لپٹ کر چلتا اور اسی میں چھپ کر اپنے ماحول سے کنارہ کش اور اپنے باطن میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ حالت بالعموم ایسے شخص کی ہوتی ہے جو سامنے کے حالات سے فکر مند اور گرد و پیش کے لوگوں کے رویے سے بد دل ہو۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہے تھے جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، لیکن لوگوں کی بیگانگی اور بیزاری کا یہ حال تھا کہ بات سننا تو درکنار، الٹے منہ نوچنے کو دوڑتے اور آپ کی بے قراری و ہمدردی کو خبط و جنون قرار دیتے۔ یعنی یہ رد عمل ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا متفکر و مغموم رہنا ایک امر فطری تھا، اور فکر و غم کی حالت میں آدمی کی چادر اس کی بہترین غمگسار ہوتی ہے، وہ اس میں لپٹ کر جب چاہتا ہے خلق سے منقطع اور خالق سے متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا جیسے تبتل اختیار کیا جاتا ہے، جیسے آپ گوشہ گیر ہوتے ہیں، جیسے خلوت میں چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ اٹھ کر خلوت میں نہیں جا رہے تو اس کی ایک صورت کیا ہوتی ہے۔ دیہاتی زندگی میں اس کے بڑے خوبصورت نمونے سامنے آتے ہیں۔ آپ اپنی چادر ہی لپیٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، خلق سے منقطع اور خالق سے متصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے
کہ چادر اہل عرب کے لباس کا ایک نہایت اہم جز بھی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چادر رکھتے بھی تھے۔ اچھا، یہ اس خطاب کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ خطاب ہے جس کے ساتھ فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ دوسرے مرحلے میں آگے پتہ چل جائے گا، داخل ہونے کی ہدایت ہونے والی ہے، اور تیاری کیا ہے؟ رات کو خدا کے سامنے کھڑے ہونا، تہجد کی نماز۔ یہ تہجد کی نماز جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ لازم کی گئی، وہ اصل میں اسی مقصد کے لیے لازم کی۔ اچھا، اور اس کا حکم بھی اسی سورہ مزمل میں پہلے بیان ہوا، بعد میں اسی کی تاکید ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم کو ملتی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام بھی کیا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، یعنی جتنا قرآن نازل ہو گیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اچھا، یعنی یہ دیکھیے کہ پہلے 6 صورتیں آئیں، ان 6 صورتوں میں دعوت پیش کی گئی، رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اب دوسرے مرحلے میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام کریں، اس میں ٹھہر کر قرآن پڑھیں، اور وجہ یہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اپنی قوم کو انذار عام کا بوجھ، یعنی اب گویا حرم میں جا کر دعوت پیش کرنی ہوگی، صفا پر جا کر دعوت پیش کرنی ہوگی، چوپال میں جا کر دعوت پیش کرنی ہوگی، اب علانیہ یہ سب کچھ ہوگا، اب انفرادی دعوت کا دور گزر گیا۔ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے، اور یہ بھاری بات کیوں کہا ہے؟ یعنی ویسے تو اگر آپ باطن نظر میں بھی دیکھیں تو آپ اطمینان سے ایک دوست کو، ایک قریبی ساتھی کو، ایک رشتہ دار کو بات بیان کر رہے ہیں تو اس میں نسبتاً آسانی ہے۔ جب آپ کسی قوم کو، اور قوم بھی وہ کہ جس کے لیڈر یہ رد عمل ظاہر کر رہے ہوں، جا کر اس کے چوپال میں، دارالندوہ میں، مجلس میں فلاں اور فلاں جگہ دعوت پیش کریں گے تو یہ بھاری بات ہے، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ اسے بھاری بات کے بوجھ سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اسی انذار عام سے بعد میں ہجرت و برات اور جہاد و قتال کے وہ مراحل سامنے آئے جن کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت و سوانے کا ہر طالب علم واقف ہے۔ اچھا، یعنی یہ نظر آ رہا تھا کہ اب قوم کا رد عمل ہوگا تو آگے ہونا کیا ہے، چھوڑنا ہوگا قوم کو، نکلنا پڑے گا اس میں سے، جیسے کہ پیغمبر نکلتے رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اگر یہ قوم آگے بڑھ کے قوم یونس کی طرح قبول کر لیتی تو کیا کہنے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، اس کام کی وجہ سے یعنی یہ دعوت کا کام جو تم کر رہے ہو، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور تیاری کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کریں، قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں، اس کے بعد ایک بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے، ایک اگلی منزل درپیش ہے، اس کے لیے تیاری کریں، تو یہ کہنے کہ اگلے دن بوجھ ڈال دیں گے، وقفہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ پر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا دعا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اور جواب دعا میں ایک وقفہ آئے، تاکہ پتہ چلے لوگ کیسے طلب کر رہے ہیں جواب۔ یعنی لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی، پھر ظاہر ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بڑی نعمت دینے والے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہے قرآن مجید سے؟ آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ انسان کو اگر حقیقت کی طلب ہو
تو سب سے بڑی نعمت اس زمین پر اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اچھا، اس وقت جب اس کے نزول کی ابتدا ہو رہی تھی، اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، تو سورہ فاتحہ جس طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک وقفہ ہونا چاہیے، ایک فترہ آنا چاہیے، اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ متعین طور پر تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کتنے دنوں کا، کتنے ہفتوں کا، کتنے مہینوں کا فترہ تھا، لیکن آنا چاہیے۔ اسی طرح جب سورہ مزمل یہ کہتی ہے، صورتیں کچھ نازل ہو چکی ہیں، میں نے عرض کیا 6 صورتیں پیچھے نازل ہو چکی ہیں، یہ سورہ مزمل کہتی ہے کہ اب آپ اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب۔ تو ظاہر ہے کہ اب ان قریب جب وہ بوجھ ڈالا جائے گا تو اس سے پہلے اگر تیاری کرائی جا رہی ہے، اور تیاری یہ ہے کہ نماز تہجد میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو کتاب نازل ہو گئی ہے، جتنی نازل ہو گئی ہے، اس کو پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے یہ دیکھا جائے اس میں کیا پیغام ہے۔ اس میں تصویر ہے اگر 6 صورتوں کو آپ پڑھیں پیچھے کہ ہونے کیا والا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اب آپ تیاری کریں، تو تیاری کا حکم بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک فترہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ دوسرا فترہ ہے جس کا جابر بن عبداللہ کی روایت میں ذکر ہوا، یہ دوسرا فترہ ہے۔ ٹھیک، یہ وہ دوسرا فترہ ہے جس کا جابر بن عبداللہ کی روایت میں ذکر ہوا تھا۔ غامدی صاحب، قرآن مجید کے وہ پوشیدہ گوشے اور پہلو جو اس بحث میں سامنے آ رہے ہیں خود قرآن کے مطالعے سے، کہ پہلی سورہ کے بعد وقفہ اگر ہوا تو کیوں ہوا، اور اس کے بعد کون سی صورتیں نازل ہوئیں، اور پھر جب یہ کہا گیا کہ ایک بھاری بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد عقل کہتی ہے کہ ایک وقفہ ہونا چاہیے، اور یہ وہی وقفہ ہے جو جابر بن عبداللہ کی روایت میں سامنے آیا تھا، وہ وقفہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کیا ہدایت سامنے آئی، اور پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوا۔ بہت ہی نازک بحث ہے، اور قرآن مجید کے یہ پہلو جو فہم قرآن کی روشنی میں آپ سامنے لا رہے ہیں، ان پر ہم تفصیل سے آپ سے تبادلہ خیال کریں گے، لیکن ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ پھر اس کے بعد آخر ہوا تو کیا ہوا۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔